شفقت محمود صاحب، سب سے پہلے جو وزیر اعظم نے انٹرویو دیا ہے اس میں کچھ اچھے پوائنٹس بھی ہیں، لیکن ایک جو بڑی کنٹروورشل بات ہے وہ خواتین کے پردے کے حوالے سے ہے، اور اس پہ عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی خواتین جو ہیں ان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کپڑے کیا پہنتی ہیں، کیونکہ مرد پھر اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں سر؟ بڑی تنقید ہو رہی ہے اس جواب کے اوپر۔ میرا خیال ہے وہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا مطلب صرف کہنے کا یہ تھا کہ ایک ماحول سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف کپڑے پہننے سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت میں جو ایک نیچرل چیز ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنے کا بالکل مقصد نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ریپ ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں مرد جو ہے وہ obviously اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا وہ ان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ان کو ایک کیفیت، چلے مجھے تو ایک لفظ سمجھ آتا ہے، وہ کیفیت والا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا یہ مطلب تھا۔ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ جا کے کوئی ریگولیٹ کرے گی کہ کپڑے کیا پہنیں گے اور کیا نہیں پہنیں گے۔ باقی ہمارا ایک کلچر ہے، اس کلچر کے کچھ اس کے آپ کہہ لیں کہ سسٹمز ہیں، اس کے اندر لوگ جو برقع نہیں بھی پہنتے ان میں سے بیشتر خواتین جو ہیں وہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں۔ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کیمبرج کی اور آکسفورڈ کی اور ہارورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، وہ بھی سر پہ دوپٹہ لیتی تھی، کیونکہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے کلچر کا حصہ ہے جس کا وزیر اعظم نے ذکر کیا۔ I know شفقت صاحب, I know it's a very difficult topic to talk on, لیکن سر یہ جو کیفیت ہے, and apologies for insisting on this, سر یہ کیفیت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کس طرح پتہ لگے گا یہ کون سی کیفیت ہے جس سے پیچھے رہنا ہے اور کون سی کیفیت ہے جس سے آگے جائیں گے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں منصور، ہر معاشرے کے، ہر سوسائٹی کے کچھ نارمز ہوتے ہیں جی، اور اگر آپ ان نارم سے ہٹیں گے تو یقیناً اس سے کچھ خرابی بھی پیدا ہوگی، حجاب بھی پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بالکل نارم نہیں ہے کہ کوئی، اور میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، ہمارے ملک میں ایسے کوئی نہیں پہنتا، لیکن چلے آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ اگر آپ فرانس چلے جائیں، فرانس کے بیچز پر چلے جائیں یا کچھ کریں، وہ ان کے اپنے کلچر میں چل جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز کا دور دور سے اگر وہ اس کے قریب جائے گی تو پھر بھی ہمارے کلچر میں نہیں چلے گا۔ ہر معاشرے کا ایک اپنا کلچر ہے، اس اپنے کلچر کے کچھ نارمز ہیں، اور اس سے اگر ڈیویشن ہوگی تو اس ڈیویشن کا ایک اثر ہوگا۔ آپ آرگو کر سکتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر کسی کا اختیار ہے، وہ جو بھی کرے بالکل صحیح ہے، ہر کسی کا اختیار ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک معاشرے کے نارمز تو موجود ہیں، اور وہ معاشرے کے نارم، اب مثلا میں گولف کھیلنے جاتا ہوں، میں نکر پہن کے جاتا ہوں، لیکن میں دفتر نکر پہن کے نہیں جاتا، یہ ایک نارمز ہے ایک ہمارے معاشرے کے۔ ٹھیک ہے، سو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا زبیر صاحب، یہ آپ نے سر یہ گفتگو سنی، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کامنٹس آئے، تو یہ بات سے سمجھ آتی ہے کہ نارمز ہیں، بیسیکلی کلچر جو ہے وہ کوئی باہر کا کلچر ادھر نہ آئے، اس وجہ سے وزیر اعظم نے یہ بات کہی۔ ایک تو میں وزیر اعظم کے کیونکہ وزیر اعظم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ہر سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں جن کا لبرل تھنکنگ ہوتی ہے، اور ایک میں کنزرویٹو تو نہیں کہوں گا، فنڈو تھنکنگ ہوتی ہے، اینڈ عمران خان بلانگس ٹو دیٹ فنڈو مائنڈ سیٹ۔ کیونکہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور پاکستان کے کلچر کی بات کریں تو پاکستان کا کلچر بالکل نارمل تھا، لائک موسٹ کنٹریز ان دا ریجن، اور وہ میرا خیال ہے قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھ کے اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے اور اس وقت جو خواتین فور فرنٹ پر تھیں، اس وقت کے ماحول کے حساب سے وہ بہت زیادہ لبرل تھیں، چاہے وہ رانا لیاقت علی ہوں، اگر اس وقت عمران خان کا ہوتا تو وہ اس وقت کے ماحول کے حساب سے۔ سو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم جو کے حساب سے سوسائٹی چینج کرتی ہے۔ آج جو ینگ ہماری لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں، ایک تو وہ کنیکٹ نہیں کر سکتی اس اسٹیٹمنٹ کو۔ ایکچولی سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ ان کے لیے یہ سمجھنا کہ واٹ دا پرائم منسٹر از سیئنگ، بیکاز بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ ایک لڑکی کے جینز پہننے پر شدید اختلاف کر سکتے ہیں،
اور ان کا حق بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا حق, بٹ یہ جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ اگر کوئی اس قسم کے کپڑے پہنے گا, مثال کے طور پر میں نے بالکل کہا کہ جو نارمل ہے آج کل کے یوتھ کے حوالے سے جو جینس پہنے گا, تو وہ دے آر ولنریبل ان دس سوسائٹی ٹو بی اٹیکڈ اینڈ ٹو بی اسالٹڈ, سیکسولی اسالٹڈ. تو یہ تو بہت ہی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے. اور ساتھ ہی اگر آپ پری 1979 پاکستان چلے جائیں, جب یہ ماحول ہمارا خراب نہیں اتنا ہوا تھا, اتنا ہمارے ہاں فنڈامنٹلزم اتنا نہیں آیا تھا, تو بڑے آرام سے ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی تھی, کیونکہ جو چیز خراب ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے برداشت کرنا ختم کر دیا ہے. سو ہم اگر ان سٹیٹمنٹس کے تھرو اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیں گے تو ہم ان ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ایلیمنٹس اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان ایک بڑا ریسپیکٹیبل سوسائٹی ہے جہاں ڈفرنٹ ویو پوائنٹس کے لوگ ہوتے ہیں. اربنائزیشن ہو رہی ہے, اور پاکستان ہیز دا فاسٹسٹ ایکسپینڈنگ اربنائزیشن. اربنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمارا یوتھ جو ہے یونیورسٹیز, کالجز اور سب جگہ باہر نکلے ہیں, پروفیشنز میں جا رہے ہیں. اور میں جب اگر آج سے 40 سال پہلے کنیکٹ کریں تو بالکل چینج ہو چکا ہے. تو اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ جی اچھا یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا, بڑا مشکل ہے نا یہ, کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ریسپیکٹیبل ڈریس یہ ہے کہ جس میں آپ نے اچھی طرح چادر لی ہوئی ہے یا آپ نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا ہے, اور بہت سے لوگوں کے لیے کوئی اور ڈریس از ریسپیکٹیبل ڈریس. تو یہ ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے, بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہماری سوسائٹی میں یہ جو اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, جو آپ نے سی سی پی او کا کہا تھا تو آسان طریقہ تو یہ ہے, بٹ سی سی پی او کو برباد کر دیا تھا سب نے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ سجیسٹ بھی کیسے کیا, بجائے کہ اپنی رسپانسبلٹی لیں یا ان لوگوں کو انکریج نہ کریں کہ جی آپ اگر نکلتے ہوئے آپ کا قصور ہوگا اور یو آر ایٹ دی. بالکل یہ تو گھر کا ایک ماحول ہے کہ کون جانا چاہتا ہی نہیں. لیکن میں بالکل سرپرائز نہیں ہوں, دس از دا سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم دا پرائم منسٹر ہیز سیڈ دیٹ, اور وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو زیادہ کیبنٹ منسٹرز بہت سے جن کو میں جانتا ہوں ڈیفینیٹلی ان پرائیویٹ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو پرائم منسٹر باتیں کرتے ہیں. میول, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی ہے, لیکن جو پرائم منسٹر کے اس بیان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ بیسکلی پرائم منسٹر ایک ریالٹی چیک دے رہے ہیں کہ دس از واٹ ایگزسٹ. یہاں پہ اسی طرح ہی ہے جس طرح شفقت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر میں گولف کھیلتے ہوئے شارٹس پہنتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں شارٹس پہن کے جو ہے میں آفس چلا جاؤں, بیکاز دیٹ از ناٹ دا نارم. تو یہاں پر بھی ظاہری بات ہے اگر کلچرل کریش آتا ہے تو ان کے سپورٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ زبردستی بلا وجہ جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کو یہاں پہ گھسیڑنے کی کوشش مت کریں, بیکاز دیٹ ول بیکم آڈ, پیپل ول اسٹارٹ اسٹیئرنگ, پیپل ول اسٹارٹ کامنٹنگ. تو آپ کو یہ اس حد تک جانا ہی نہیں چاہیے. منصور, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ کامنٹس تھے میں تو ان کو سمجھتی ہوں کہ یہ وکٹم بلیمنگ تھے. یہ آپ نے پورا اونس ہی ایک خاتون کے اوپر, ایک ریپ وکٹم کے اوپر ڈال دیا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے کوئی ٹیمپٹیشن جو ہے انہوں نے کیا کپڑے ایسے پہنے ہوں گے یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہوگی, تو اس وجہ سے آدمی مرد بے قابو ہو جاتا ہے. مرد جو روبوٹ نہیں ہے قابو ہو جائے گا اور اس سے کنٹرول ہی نہیں رہ جائے گا. اچھا بات یہ منصور کہ ہمارے کلچر کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ ہم عورتیں گھومتی ہیں, کون سے ایسے فیو کلوتھز جو ہیں وہ پہن کے گھومتی ہیں, کم کپڑے پہن کے پھرتی ہیں, اور اگر فرض کرے کوئی پھر بھی رہا ہو, پھر بھی کس مرد کو یہ اجازت ہے یا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ جا کر ان کے ساتھ ایک سیکشل وائلنس کا کرائم کرے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بہت بڑی مت ہے کہ ریپ کو لسٹ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور آج ریما عمر صاحبہ نے بھی بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اس طرح کا یہ الفاظ ہماری ہیڈ لائن میں بھی ہوتا ہے کہ جی زیادتی کا نشانہ یا ہوس کا نشانہ بنا لیا. یہ ہوس یا زیادتی نہیں, یہ ایکچولی ایک وائلنٹ کرائم ہے, یہ تشدد ہے. تو ریپ از آل اباؤٹ پاور. آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ واقعات ریپ کے پڑھتے ہیں, آپ اگر ٹیسٹیمنیز دیکھیں ریپ سروائیور سے آپ جب بات کرتے ہیں, تو بیسکلی وہ کیا جاتا ہے ڈیگریڈ کرنے کے لیے کسی کو, اس کے ایک اوور پاور کرنے کے لیے, اس کو چپ کرانے کے لیے, یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ والا عنصر تو بہت ہی کم ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی اسٹڈیز جو ہیں وہ موسٹلی اٹس اباؤٹ پاور.
تو پھر یہ بات کہنا کہ نہیں عورت نے کیونکہ اگر چھوٹے کپڑے پہن لیے ہوں گے یا کم کپڑے پہن لیے ہوں گے تو پھر لوگ تو آدمی تو ٹیمپٹ ہو گئی. یہ کس قسم کی بات ہے منصور؟ یہ تو ریپ اپالوجی ہے. یہ بات تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مختارہ مائی کا گینگ ریپ ہوا اور اس کے بعد مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خواتین جو ہے یہ اپنے ریپ کراتی ہیں تاکہ یہ باہر جا سکیں, باہر سے پیسے لے سکیں, اسائلم لے سکیں. یہ اسی ٹائپ کی باتیں ہیں. یہ جو ہے دیکھیے ریپ اوور آل بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, یہ میں ایک اسٹڈی بھی کچھ پڑھ رہی تھی کچھ سال پہلے کہ ایک 3 میں سے 1 جو عورت ہے نا اس کو کسی نہ کسی فارم کی ابیوز جو ہے وہ زندگی میں ہوئی ہو. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی تو آج کی بات ہے منصور کہ ایک وہ واقعہ تھا کہ 15 سال کی بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اور اس کی 8 سال کی بہن چھوٹی کو اس کے بھی کپڑے اتار لیے گئے اور اس کو بھی ریپ کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے بتائیں ان کے کون سے کپڑے ایسے تھے؟ ابھی ہمارے یہ واقعہ مفتی عزیز صاحب کا ہوا ہے, اس لڑکے نے کون سے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ, یہاں پہ بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, مائنرز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ یہ جب ہوتا ہے تو یہ کوئی آپ نے وکٹم بلیم. لیکن میمل ایک میرا پوائنٹ ہے, میمل یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ رائٹ تو موجود ہے نا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں اپنی چاہے ذاتی زندگی میں کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خواتین کو پردہ کرنا چاہیے, اور ظاہری بات ہے ہی از فری ٹو ایکچولی ایڈوکیٹ دیٹ, یہ تو ان کا رائٹ ہے, تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ, میں صرف پردے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو پردہ کرنا چاہیے, یا میں سمجھتا ہوں, میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں, is that statement also wrong? منصور دیکھیے انہوں نے آج جو ان سے جو انٹرویو جب نشر ہوا صبح 3 بجے, اس کے اندر ایز سچ پردے والی بات نہیں تھی. بیسکلی ان کے جو پرانا کامنٹ تھا, جو ایک آپ کو یاد ہے کہ وہ ٹیلی تھون کے اندر جو سنڈے کو یہ غالباً کالز کرتے ہیں, اس کے اندر جو انہوں نے ولگیرٹی اور فحاشی اور اس سب کی بات کی تھی, اور اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ ریپ میتھس جو تھی اس طرح کی باتیں کی تھی, وہ اس سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا. لیکن جو وزیر اعظم صاحب کا جواب ہے وہ پردے سے زیادہ ریلیٹڈ سے زیادہ وہ یہ ہے کہ women who wear few clothes, اس سے آدمی تو ٹیمپٹ ہوگا unless کہ وہ روبوٹ ہے, اور یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز تھے. ٹھیک ہے, یہ بڑی ایک خطرناک قسم کی یہ سوچ ہے, کیونکہ یہ ایکچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے منصور یہ پھر ریپسٹ کو آپ فری پاس دے رہے ہیں کہ وہ کہیں گے مجھے تو, میں تو اس کی وجہ سے ہوا تھا, ورگلایا گیا تھا کیونکہ کچھ پہنا ہوا تھا. یہی ہم کرتے ہیں نا, رات کے اس پہر کیوں نکلی, وہ سی سی پی او لاہور نے بھی کہا تھا اس راستے سے کیوں گئی, وہاں وہ تو خالی تھا, وہاں سے دوسرے بزی راستے سے جانا چاہیے تھا. وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی, انہوں نے کون سے ایسے کپڑے